اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وا اور اذا جب غربتم تم سفر کرو، فی الارض زمین میں، فلیسا تو نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ، آن کے تقصروا تم قصر کرو کمی کرو من الصلاۃ نماز میں، ان اگر خفتم ڈر ہو تمہیں آن کے یفتنکم فتنے میں ڈالیں گے تمہیں الذین کفروا کافر۔ جب تم سفر کر رہے ہو زمین میں تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس بات میں کہ تم قصر کرو نماز میں، نماز چھوٹی پڑھو، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں مبتلا کریں گے۔ نماز قصر کا حکم ہے، سفر کی نماز بھی آپ اسے کہتے ہیں۔ قصر سفر میں کی جاتی ہے، حالت امن میں بھی اور حالت جنگ میں، کیونکہ اللہ نے صرف کہا ضربتم، کسی خاص حالت کے لیے سفر نہیں کہا۔ ضربہ ہوتا ہے کوئی بھی سفر۔ تو اللہ نے جو فرمایا فلیس علیکم جناح، تم پر گناہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے بعض فقہا کہتے ہیں کہ قصر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے قصر کرنا، بلکہ چاہو تو کرنا، بعض کہتے ہیں، لیکن جمہور علماء کا ماننا ہے کہ سفر میں قصر ہی ہوگی، کیونکہ آپ نے پیچھے پڑھا نا سورہ بقرہ میں اللہ نے صفا و مروہ کی صحیح کے بارے میں بھی کہا، لیس علیکم جناح ان یطوفا بہما، کہ صفا مروہ اللہ کی شاعر ہیں، تو جو ان کی صحیح کرے طواف کرے تو اسے گناہ نہیں ہوگا۔ تو حالانکہ وہ تو آپ کو پتہ ہے واجب ہے، عمرے میں بھی اور حج میں بھی فرض ہے، دونوں صورتوں میں کرنا پڑتا ہے صحیح۔ تو اس وجہ سے کہا کہ سوال یہ تھا کہ ہمیں گناہ تو نہیں ہوگا۔ یہاں بھی سوال یہ تھا کہ اگر نماز میں کمی ہوگی تو اجر کم تو نہیں ہوگا یا گناہ تو نہیں ہوگا، تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا فلیس علیکم جناح، تمہیں گناہ نہیں ہوگا، تمہارے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ جیسے آج بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ قصر میں اگر ہم 2 رکعتیں پڑھیں گے تو ہمیں ثواب کم ملے گا، لہٰذا حج وغیرہ پر جب لوگ جاتے ہیں تو قصر کرنا پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں جب ہم آئیں تو ہم پوری نماز پڑھیں، حالانکہ وہاں جا کر قصر کرنا سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے جب گئے اور جب عمرہ بھی کرنے 2 دفعہ آپ عمرہ کرنے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر ہی پڑھی، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر ہی پڑھی۔ اور عثمان رضی اللہ عنہم نے اپنے عہد خلافت میں جب حج کرنے گئے تو وہاں پر قصر نہیں کی، ابو بکر اور عمر نے قصر کی ہمیشہ، تو انہوں نے قصر نہیں کی، تو صحابہ نے اعتراض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد ابو بکر اور عمر قصر کرتے رہے، عثمان آپ نے قصر کیوں نہیں کی؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری شادی مکہ میں ہو چکی ہے، میرا سسرال مکہ میں ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے سسرال میں کوئی آیا ہے تو گویا اپنے گھر میں ہی ہے، تو اس وجہ سے میں نے پورا پڑھنا مناسب سمجھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء جو 2 گزرے ہیں ان کے خلاف نہیں کر رہا۔ تو اس سے پھر ثابت کیا ہوا؟ قصر پڑھنا ہی اولا ہے، لہٰذا چند ایک فقہا نے اختلاف رائے کیا ہے کہ واجب نہیں ہے، کوئی پڑھ لے تو بہتر ہے، لیکن جمہور فقہا کا یہی ماننا ہے کہ قصر واجب ہے، اور احناف کی رائے بھی یہی ہے۔ ہماری اکثریت احناف کی ہے نا، حنفی لوگ ہیں، مگر اس کے باوجود جا کر قصر نہیں کرتے، حالانکہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ قصر کرنا واجب ہے جب بھی سفر پر ہو۔ حج کا مسئلہ نہیں ہے، سفر کا مسئلہ ہے، بات سفر کی ہو رہی ہے، حج کی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں لوگ با اعتبار مسلک یا مذہب جو بھی آپ کہہ لیں حنفی مذہب کو فالو کرتے ہیں نا، تو امام ابو حنیفہ واجب مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تمام ائمہ اس کو واجب مانتے ہیں امام شافعی کے علاوہ۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، احسن ہے، ٹھیک ہے، ایک درجہ نیچے، وہ کہتے ہیں واجب نہیں ہے، احسن ہے، اور اس کو چھوڑ دینا ترک اولا ہے کہ اہم چیز کو ترک کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں 19-20 کا ہی فرق ہے، اور باقی تمام ائمہ اور خصوصاً ابو حنیفہ جو ہیں
وہ کہتے ہیں کہ یہ قصر کرنا واجب ہے. جوتا پہنو میرا جوتا پہنو. اہم بات یہ ہے کہ جب عام سفر ہوگا تو آپ کو پتا ہے کہ نماز قصر سے مراد یہ ہے 4 رکعت نماز کو 2 رکعت کرنا. ٹھیک ہے. تو اگر حالت جنگ میں قصر ہے یعنی نماز خوف ہے تو اس میں پھر کوئی خاص اصول نہیں ہے. جنگ کی حالت پر منحصر مختلف صورتیں دی گئی. تو ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ امام کے پیچھے با جماعت نماز پڑھی جائے. تو اس میں امام ایک رکعت کے لیے جب پہلی رکعت کے لیے کھڑا ہو تو فوج کا ایک حصہ اس کے پیچھے ایک رکعت ادا کرے اور اس کے بعد پیچھے اپنی جگہوں پر واپس چلا جائے. یعنی کہ جب سجدوں سے اٹھے نا تو وہ حصہ اپنی جگہوں پر واپس چلا جائے اور دوسرا حصہ امام کے پیچھے آ کر نماز ادا کرے. اور جو حصہ اپنی جگہ پر چلا گیا وہ وہیں پر اپنا اتحیات اور درود پاک پڑھ کر سلام پھیر لے کھڑے کھڑے ہی. اب یہ ان کی ایک ایک رکعت ہو گئی اور دوسرا حصہ جو پیچھے بیٹھا ہے وہ امام کے ساتھ سلام پھیر لے گا تو اس کی بھی ایک رکعت ہو گئی, امام کی 2 رکعتیں ہو گئی. ایک یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے با جماعت نماز کی صورت میں کہ امام کے پیچھے ایک حصہ ایک رکعت پڑھے اور اس کے بعد امام جو ہے وہ سجدے کے بعد تھوڑا سا انتظار کرے, وہ حصہ سلام پھیر کر اٹھ جائے. ٹھیک ہے. امام سلام نہیں پھیرے گا, نہ ہی وہ اتحیات وغیرہ پڑھے گا. اور دوسرا حصہ جو ہے وہ پیچھے آ کر امام کے دوسری رکعت پڑھے اور پھر اس کے ساتھ امام سلام پھیرے. اب ایسی صورت میں امام کو اگلی رکعت کا قیام لمبا کرنا پڑے گا. کیسے؟ امام 2 سجدوں کے بعد کھڑا ہو کر قرات شروع کر لے گا طویل, اور جو پہلا حصہ بیٹھا تھا وہ جلدی جلدی اتحیات اور درود پاک اور دعا پڑھ کے سلام پھیر کر چلا جائے گا. دوسرا حصہ آ کر دوسری رکعت میں شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور وہ پھر اس کے ساتھ امام کے ساتھ بیٹھے گا اور اتحیات وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر لیں گے. تو ایسی صورت میں بھی فوج کی ایک ایک رکعت اور امام کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی, مکمل نماز ہو جائے گی. تیسری شکل یہ ہے کہ فوج کا ایک حصہ امام کے پیچھے ایک رکعت پڑھے اور پھر اپنی جگہ پر چلا جائے اور ایک رکعت اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے ادا کرے اور 2 رکعتیں کر کے سلام پھیر لیں. اور دوسری رکعت میں دوسرا حصہ امام کے پیچھے آ گیا, امام 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرے اور وہ جو حصہ ہے وہ اپنی ایک رکعت جو دوسری رکعت امام کے ساتھ پڑھی ہے تو وہ پڑھ کے سلام پھیر لیں. اب اس میں یہ ہے کہ اس صورت میں بھی حساب وہی بنتا ہے رکعتوں کا. امام کی 2 ہو جائیں گی اور ان کی ایک حصے کی 2 ایک کی ایک بنتی ہیں, لیکن اس کو زیادہ پسندیدہ نہیں رکھا گیا. زیادہ معروف پہلا طریقہ ہی. پھر ایک طریقہ 4 رکعتوں کا ہے کہ ایک حصہ امام کے پیچھے 2 رکعتیں ادا کرے اور اتحیات پڑھ کے چلا جائے, پھر دوسرا حصہ ہے وہ امام کے پیچھے 2 رکعتیں ادا کرے اور امام کی 4 ہو گئی, لوگوں کی 2 ہو گئی. یہ ایسی صورت میں ہوتا ہے جب ابھی حملہ ہوا نہیں ہے, حملے کا امکان ہے. ٹھیک ہے. اور فوج جیسے تیاری کے ساتھ بیٹھی ہے تو ایسی صورت میں اطمینان سے نماز ادا نہیں کر سکتے, جھڑپیں چل رہی ہیں, تو یہ سب صورتیں ہو سکتی ہیں. اب اس کا فیصلہ جو ہے نا وہ امام حالات دیکھ کر کرے گا کہ کیا کرنا. اور اب رہ گئی انڈیویژول نماز کہ یعنی جنگ ہو رہی ہے اور جنگ کے دوران نماز, تو وہ تو اپنی حالت پر جو جہاں ہے جس حال میں ہے پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے, اور اگر نہیں پڑھ سکتا تو پھر مؤخر کر دیں گے نا, جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر 4 نمازیں یعنی رہ گئی تھیں, ظہر, عصر اور مغرب, اور عشاء کا تو وقت ہو گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دلوائی اور پھر ترتیب کے ساتھ ساری نمازیں پڑھوائیں. تو پھر ایسا کیا جائے کہ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ انڈیویجول اپنی جگہ پر کر لے. اگر انڈیویجول اپنی جگہوں پر کر رہے ہیں تو اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ کیسے کر رہے ہیں. کھڑے پڑھ لیں, چلتے پھرتے پڑھ لیں, اشاروں سے پڑھ لیں, اس میں پھر کچھ بھی نہیں ہے. اس میں چاہے 1 رکعت پڑھ لیں کیونکہ وہ حالات کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کی ڈیوٹی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے توپ چلانے پر یا توپ پہ گولے بھرنے پر اور وہ اس کام کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہو سکتا. تو وہ اگر فرض کریں کہ توپ میں گولے بھر رہا ہے تو بھرتے بھرتے ہی نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اگر اس قسم کی صورت حال ہے وہ پھر حالت کے مطابق ہو. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو ہے نا طریقے ہیں
جماعت کے ساتھ حالت خوف میں نماز پڑھنے کے، اگر حالت خوف میں جماعت کی نماز ہو سکے تو ٹھیک ہے۔ اب جو نماز قصر ہوتی ہے اس میں آگے آپ دیکھیں یہ جو جملہ آیا ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں، تو یہاں سے پھر بعض لوگوں نے یہ مطلب لیا کہ اس سے مراد صرف جنگ میں قصر کرنا، عام حالات میں قصر نہیں ہوتا، بعض لوگوں نے یہ مطلب لیا، لیکن جمہور علماء نے یہ مطلب نہیں لیا، اور نہ ہی سنت سے یہ مطلب ثابت ہی ہوتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کرتے تھے قصر کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج پر گئے، کس سال گئے تھے حج پر؟ 10 ہجری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری سال میں حج پر گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں حج پر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو پورا عرب مٹی یہ فرمان ہو چکا تھا کہ نہیں؟ ہو چکا تھا نا؟ کسی سے جنگ کا خطرہ تھا؟ کعبہ پوری طرح، مکہ پوری طرح قبضے میں تھا، کوئی خطرہ تو نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی، جتنے دن قیام کیا قصر کی، مینا میں بھی قصر کر کے نماز پڑھی، حالانکہ آپ کا ہوم ٹاؤن تھا مکہ، آپ کا آبائی علاقہ تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم مدینہ کے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قصر ہی کی جتنے دن رہے۔ تو لہٰذا اس سے کیا پتہ چلا کہ قصر کا حکم صرف حالت خوف کے لیے نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کے لیے نکلتے تھے آپ قصر ہی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں پھر ایک اور بحث یہ آئی کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک حدیث آتی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں قصر بھی کر لیتے تھے اور اتمام بھی کر لیتے تھے، یعنی پوری بھی پڑھ لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اختلاف رائے کیا کہ اپنی مرضی ہے، پھر وہی وجوب والی بحث آ گئی کہ مرضی ہے پڑھے نہ پڑھے، لیکن ہمیں اس کے برعکس مسلسل ایک تو احادیث ملتی ہیں جن میں پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمیشہ قصر کرتے تھے، سفر میں کبھی آپ نے پوری نہیں پڑھی۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو یاد ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، ان دونوں سوالوں کا جواب ہے اس میں، ایک یہ کہ کیا صرف حالت جنگ میں قصر کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصر کرتے تھے ہمیشہ یا نہیں، کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب تو خطرہ ٹل گیا ہے، اب تو ہمیں امن نصیب ہو گیا ہے، تو کیا اب ہم قصر نہ کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرے ناگوار گزرا، آپ نے کہا عمر یہ تو اللہ کا صدقہ ہے، چاہے تم قبول کرو چاہے نہ کرو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ پھر ہمیشہ قصر کرتے تھے، حالانکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت و امن کا تھا نا، شدید امن تھا، لیکن اس میں بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب بھی سفر پر گئے قصر کرتے تھے۔ تو پھر اس بات کا مفہوم کیا سمجھو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہ قصر کرنا لازم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ تو پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اصل میں اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، اور محدثین کا کہنا ہے کہ جو راوی ہیں انہوں نے سننے میں غلطی کی یا راوی کے اسٹوڈنٹ سے سننے میں غلطی کی۔ ہم حدیث بھی دیکھیں گے، حدیث کی سند بھی دیکھیں گے بعد میں، ٹھیک ہے۔ ابھی پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم جو آثار ہیں یعنی احادیث ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ پھر اس میں ایک اور اہم جو اختلاف آتا ہے، لوگ اس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اختلاف کو، حالانکہ حقیقتاً اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ کتنے فاصلے پر قصر نماز ہونی چاہیے؟ 3 میل سے 15 میل تک کی بحث ہے، ایسے ہی ہے نا، کچھ فقہا 3 کہتے ہیں، کچھ 9 کہتے ہیں، کچھ 15 کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے 15 تک کہا۔ اصل میں پتہ بات کیا ہے، حدیث میں یا قرآن میں قصر کا کوئی حدود کے ذریعے تعین نہیں کیا گیا۔ آپ دیکھ رہے نا، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم سفر کے لیے نکلو، تو جو صحابہ فقہا تھے، مفسرین صحابہ تھے، انہوں نے اس سوال کا جواب کہ کتنے فاصلے پر قصر کی جائے یہ دیا جسے ہم اہل عرب سفر سمجھتے ہیں۔ یعنی دیکھیں، میں اپنے گھر سے نکل کر آپ کے گھر آتی ہوں، 15-20 منٹ کا فاصلہ، تو ہم اسے سفر مانتے ہیں؟ آپ مجھے مسافر مانیں گے؟ نہیں مانیں گے نا۔ تو مسافر کب مانیں گے؟ کوئی ذرا دور کا سفر ہو، کم از کم میں لاہور سے اٹھوں اور شاہدرے چلی جاؤں، اتنا تو ہو نا۔ تو بات یہی ہے کہ جسے عرف میں سفر سمجھا جائے، یہ نہیں کہ میں یہاں سے اٹھی ہوں اور اندرون شہر چلی گئی ہوں
آدھے گھنٹے کے وقفے پر اور میں کہوں کہ میں مسافر ہوں تو میں وہاں مسافر نہیں ہوں. مسافرت اس کو مانا جاتا ہے جس میں آپ کو مسافر سمجھا جائے، یعنی عرف عام یہ ہو کہ یہ مسافر ہیں، ذہن میں تصور ہو. جیسے آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں تو آپ مسافر ہوتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا آپ لاہور سے اٹھے شاہدرہ چلے گئے کم از کم، تو آپ ایک مسافر ہیں. اگر آپ یہاں سے اٹھے یعنی مغل پورہ کے نزدیک سے اٹھے اور آپ ٹھوکر نیاز بیگ چلے گئے تو آپ مسافر ہیں، عرف عام میں ہی نہیں ہے. سب کہیں گے کہ اچھا لاہور سے ہی آئے. تو مسافرت کا اصل تصور کیا ہے؟ آپ کو مسافر کنسیڈر کیا جائے. ٹھیک ہے، تو اسی بنا پر حدیث میں کوئی لمٹ نہیں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 میل کے فاصلے پر بھی قصر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بھی قصر کی. تو کم از کم فاصلہ جس پر آپ نے قصر کی وہ 3 میل ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح حدیث سے آتا. اب بات یہ ہے کہ جب سفر کے ارادے سے نکل پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے سفر کے لیے نکلے تھے، تو 3 میل کے فاصلے پر آپ نے پہلا پڑاؤ کیا جو بالکل قریب ہے. ٹھیک ہے، آپ یوں سمجھ دیں کہ یہاں سے ہم گڑھی شاہو تک چلے گئے. ہاں تو جی میں اندازاً بات کر رہی ہوں، میت کر کے تو نہیں کر رہی. تو اتنے فاصلے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی، کیونکہ آپ کا ارادہ سفر کا تھا نا. تو انما الاعمال بالنیات، تو لہٰذا سفر کی کوئی خاص حد متعین نہیں کی گئی قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی. اسی وجہ سے علماء نے جس کو سفر سمجھا اس کے مطابق انہوں نے رائے پیش کر دی. یہ اختلاف نہیں ہے، یہ وسعت، یہ ایسی بات نہیں ہے جس پر سنی و ابھی بحث ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اہل حدیث علماء جو ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ آپ 3 میل کے فاصلے پر بھی قصر کر لیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی دلیل لیتے. ٹھیک ہے، اور احناف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ 15 میل 20 میل کا ہو فاصلہ. تو وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ سفر کو سفر کنسیڈر کیا جائے. دونوں کی سوچ ہے اپنی، اس پر جماعتیں الگ کرنے کا سلسلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بنیادی بات کیا ہے؟ جس کو آپ اپنے لیے مسافرت سمجھ رہے ہوں وہ قصر، یعنی اتنا فاصلہ جس میں آپ کو سفر کا احساس ہو، جسے آپ سفر مانتے ہیں. تو باقی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 میل کے فاصلے پر قصر کیا، تو کم از کم فاصلہ 3 میل بالکل صحیح ہے. آپ اس کے اتنے فاصلے پر اگر قصر کرتے ہیں بالکل درست کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہ جی تب سواریاں ایسی تھی اب سواریاں ویسی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ قوانین قیامت تک کے لیے آئے ہیں نا. تو سواری کے چینج ہونے سے نماز کے احکامات پر کوئی فرق نہیں پڑتا. بے شک آپ کی سواریاں تیز ہیں لیکن سفر پھر بھی سفر ہے. کیا آپ جہاز میں سفر کر کے آتے ہیں تو تھکتے نہیں ہیں؟ تھکتے ہیں نا. ہر سفر کی اپنی اپنی مصیبت ہوتی ہے. بے شک سفر آسان ہو گئے لیکن قصر کی جو ایک اجازت ہے اور جو وجوب ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب دوسرا ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنے دن کے قیام کے لیے سفر ہو، ہے نا، قصر ہو. کتنے دن کے قیام کی بنا پر مقیم سمجھا جائے گا؟ کسی کو بھی مقیم تب تک نہیں سمجھا جائے گا جب تک اس کا مقیم ہونے کا ارادہ نہ ہو. لہٰذا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ روم کا محاذ چل رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پر اتنے عرصے سے ہیں اور محاذ پر ہم لڑ رہے ہیں تو ہم قصر کریں. تو انہوں نے کہا ہاں اگر تمہیں 10 سال بھی وہاں رہنا پڑے تو قصر کرو، کیونکہ تم وہاں مقیم نہیں ہو. تو بات وہی ہے نا، انما الاعمال بالنیات. اگر کوئی بندہ کسی کام کے لیے کہیں گیا اور وہ کہتا ہے کہ اچھا میرا کام ہو جائے گا تو میں چلا جاؤں گا، تو کام ہونے پر انحصار ہے. اب کام ڈیلے ہوتا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے قیام بڑھتا جا رہا ہے، مگر ارادہ یہی ہے کہ کام ہو جائے گا اور واپس چلا جاؤں گا. مقیم ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو وہ بہرحال مسافر. ٹھیک ہے، اور حدیث میں کوئی حد نہیں آئی دن کی، قرآن میں بھی نہیں آئی، آیت آپ کے سامنے حدیث میں بھی نہیں آئی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 21 یا 22 روز رہے جب آپ نے حج فرمایا، قصر ہی کیا. تو اس کی وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ اتنے دن جو ہے وہ حد ہے، لیکن یہ ان کی ایک ذاتی رائے ہے. اصل بات یہی ہے کہ وہ بندہ مسافر ہے جس نے واپس آنا ہے، مقیم ہونے کا ارادہ نہیں ہے، کام کے لیے گیا. ٹھیک ہے، جو آپ کے جاتے ہیں نا لوگ جاب کرنے کے لیے،
وہ تو مقیم ہو جاتے ہیں نا, انہوں نے وہاں رہنا ہوتا ہے, چھٹی ملتی ہے تو آتے ہیں, وہ مقیم ہو جاتے ہیں. لیکن جیسے بچہ پڑھنے کے لیے آیا ہے, ٹھیک ہے, اور ہر ہفتے وہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں, تو وہ جتنا عرصہ بھی 2 سال ان کی پڑھائی ہے, وہ آتے ہیں 4 دن 5 دن یہاں رہتے ہیں, 2 دن اپنے گھر جاتے ہیں, گھر ان کا وہاں پہ یہاں قیام نہیں ہے, ہاسٹل میں رہ رہے ہیں, تو وہ پھر مقیم نہیں ہے, وہ مسافرت میں ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ فرق ہے نا, کیونکہ جو بندہ گیا جاب کے لیے, اس نے وہاں گھر لے لیا, رہنا شروع کر دیا, چاہے بیوی بچے نہیں بھی بلائے, وہ اب مقیم ہے, کیونکہ اس کا قیام وہاں پر ہے, اس نے اپنا سیٹ اپ وہاں پر بنا لیا. اور ایک بندہ ایک کام سے آیا ہے, اس نے اپنا سیٹ اپ نہیں بنایا. آپ دیکھیے نا, جو بچے رہ رہے ہوتے ہیں وہ بعض کر کمپلین کرتے ہیں کہ جی الماری نہیں ہے, یہ نہیں ہے, تو ماں باپ کہتے ہیں چلو اتنا سا تورسا نکال لو, اب تم اتنے عرصے کے لیے الماریاں نہیں کر دیں. ہوتے ہیں نا ہاسٹلز میں بچوں کو پرابلمس, ماں باپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, گزارا کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ مسافر ہے نا, مقیم نہیں ہے. تو یہ حالت جو ہے یہ ڈیفائن کرتی ہے, اور عمل اور دل کی نیت ڈیفائن کرتی ہے. اگر سیٹ ہونا ہے, وہیں پر رہنا ہے, پھر مقیم ہے. اگر اسی نیت و ارادے سے گئے کہ میں جا رہا ہوں, پڑھوں گا, اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں کوشش کروں گا نیشنلٹی مل جائے, میں وہی سیٹ ہو جاؤں گا, اور دن رات اسی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, تو پھر ارادہ مقیم ہونے کا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں اس بات پر ہے کہ کیا وہاں رہنا ہے, قیام مستقل کرنا ہے, پھر تو مقیم ہے, پوری نماز پڑھیں گے. اور اگر ارادہ یہ ہے کہ واپس آنا ہے, تو پھر مسافر ہے, چاہے کتنا بھی عرصہ لگ جائے. جیسا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا نا کہ 10 سال بھی تم لوگوں کو وہاں جنگ کرنا پڑے تو تم مسافر ہو, قصر ہی پڑھو. کیونکہ وہ وہاں رہنے کے لیے نہیں گئے تھے, محاذ پر گئے تھے, محاذ سے واپس آنا تھا انہوں نے واپس. تو اس لیے قصر کی کوئی دنوں کی حد نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ کیا مقیم ہونے کا ارادہ ہے, یا اپنے کام سے گئے ہیں, کام کر کے واپس آنا. ٹھیک ہے, تو اس پر اگر کوئی کسی عالم کی رائے پر چلتا ہے کہ 15 دن کا قیام کر لیں, یا 15 دن سے زیادہ, جیسے ہماری یہاں معروف رائے پائی جاتی ہے کہ 15 دن سے زیادہ کا قیام ہوگا تو ایسی صورت میں پوری نماز پڑھنی. فرض کریں پڑھ لی, کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ بات پتہ کیا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقیہ جب اجتہاد کرتا ہے, اجتہاد صحیح ہے تو دگنا اجر ہے, اور اجتہاد میں غلطی ہوئی تو آدھا اجر ہے. گناہ تو نہیں ہے نا, لیکن اس پر گروہ بندیوں کی کوئی ضرورت نہیں, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ اہم مسئلہ ہوتا تو قرآن و حدیث میں ڈیفائن کر دیا جاتا, اور سب سے پہلے اس کو کون پوچھتا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیتے کہ کتنے فاصلے پر اور کتنے دنوں کے لیے قصر ہوگی. نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی اتنی اہمیت ہی نہیں. لہٰذا بنیادی اصول انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ جب ہم لمبے سفر کے لیے نکلیں یا چھوٹے سفر کے لیے نکلیں, ہمارا ارادہ سفر کا ہو, اور ہم سفر اپنے آپ کو مسافر محسوس کریں, یعنی کہ سفر کا جو ایک عرف ہے وہ سمجھ میں آئے کہ ہاں یہ مسافر ہے, تو اس وقت قصر ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ قصر تب تک ہوگی جب تک ہمارا ارادہ مقیم ہونے کا نہ ہو جائے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین میں سے جو مفسرین صحابہ ہیں, انہوں نے کوئی حدود متعین نہیں کی. بعد میں آئمہ جو آئے فقہ کے مشہور انہوں نے اپنے طور پر اجتہاد کیا. ٹھیک ہے, احسن بات ہے, اگر آپ کسی کے اجتہاد پر چلتے ہیں ضرور چلیں, لیکن اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے نفرت کرنے کی اور ایک دوسرے کو اپنے جماعت سے خارج سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑا فروعی, بڑے چھوٹی نوعیت کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, تو بنیادی طور پر پھر قصر کا اصول کیا ہے؟ جب آپ سفر کے لیے نکلیں, سفر کسی بھی نوعیت کا ہو, یہاں تک کہ بعض علماء نے یہ کہا کہ اگر سفر غیر شرعی نوعیت کا ہو, برا سفر ہو, تو کیا اس پر بھی ہوگا قصر؟ تو علماء کا, فقہا کا کہنا یہ ہے کہ سفر کسی بھی نوعیت کا ہو, قصر کرنا ہوگی, قصر کی رعایت ختم نہیں ہوگی. البتہ سفر کا مقصد برا ہے, جیسے اسمگلنگ ہے یا کوئی اور برا مقصد ہے, تو سفر کا مقصد برا ہے تو اس نیت کا گناہ اس کو علیحدہ ہوگا, مگر رعایت کینسل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا کسی بھی قسم کا سفر ہو,
اس میں قصر کرنا چاہیے، قصر کرنا واجب ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ ہے جسے آپ نے پوری زندگی عمل کر کے دکھایا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، حدیث یاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ عنقریب اختلاف کثیر دیکھے گا۔ تو میں وصیت کرتا ہوں اس زمانے میں کیا کریں وہ لوگ جو اختلاف کثیر دیکھیں، وہ تو کعب بن عجرہ کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں کہ جب تم ایسے شدید اختلافات دیکھو تو لازم پکڑ لو میری سنت کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو، میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے دانتوں سے پکڑ لو اور کسی دوسری چیز کی طرف متوجہ مت ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی قصر نماز میں یہی رہی اور آپ کے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت بھی یہی رہی۔ لہٰذا آپ دیکھیے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما مسلسل قصر کرتے رہے، عثمان بھی قصر کرتے رہے۔ تو جب پہلی دفعہ انہوں نے قصر کے بغیر مینا میں نماز پڑھی تو اعتراض کیا گیا، جس کا جواب انہوں نے دیا کہ میں نے اس بنا پر کہ اب میں نے مکہ میں شادی کر لی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اپنے سسرال میں آیا گویا اپنے گھر میں آیا، اس بنا پر میں نے یہاں پھر قصر نہیں کرنا مناسب سمجھی کہ میرا سسرال ہے یہاں پر، اس وجہ سے میں نے قصر نہیں کی، کیونکہ مینا مکہ کے قریب ہی ہے۔ تو اور آپ دیکھیں صحابہ نے باقاعدہ اعتراض کیا اور علی رضی اللہ عنہ بھی قصر کرتے رہے، جب کوفہ سیٹ ہو گئے تھے تو پھر آتے تھے تو قصر پڑھتے تھے، جب دوسری اطراف میں آتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ قصر صحابہ کی مسلسل عمل سے بھی ثابت ہے، تو اس وجہ سے پھر یہ واجب ہے۔ اب ایک اور اہم بات کہ کیا قصر میں سنتیں بھی پڑھنی چاہیے، ہمارے لوگ اس پر بہت بحث کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سنتوں پر عمل کرنے والا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں کی بڑی اہمیت بتائی ہے، جو نمازوں کے ساتھ سنتیں ہیں نا، ہم انہیں سنتیں کہتے ہیں، اصل میں ٹیکنیکلی یہ نفل نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ انہیں ہمیشہ پڑھا ہے تو ہم انہیں اس وجہ سے سنت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ جو سنت رکعتیں ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کہا کہ یہ 12 رکعتیں جو پڑھے گا نا تو اس کے لیے جنت میں گھر تیار کیا جائے گا بالا خانے والا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو 12 رکعتیں ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے، ہر جو موقدہ سنتیں جنہیں ہم کہتے ہیں تو ضرور ہی پڑھنی چاہیے، بلا عذر نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن قصر میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی۔ لہٰذا صحابہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قصر نماز میں صرف فجر کی سنتیں اور عشاء کی وتر پڑھتے تھے، باقی کوئی سنت نہیں پڑھتے تھے سفر کے دوران۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے تو نہیں بڑھ سکتے، تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے منوان ویسا کرنا ہوگا کہ نہیں، ہے نا؟ تو بڑی محبت سے کہتے ہیں، اصل میں ان کی محبت ہے، بڑی محبت سے کہتے ہیں۔ مجھے حج پر تجربہ ہوا کہ پکڑ کر کہنے لگے، یعنی بڑی محبت سے، کہ آپ سنتیں بھی پڑھیں۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے پھر ان سے عرض کیا، اب وہ خاموش ہو گئی، پتہ نہیں ان کو تسلی ہوئی یا نہیں ہوئی، مگر انہوں نے آگے بات نہیں کی۔ بات یہ ہے کہ جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہہ رہے ہیں انہی نبی کے فعل کو فالو کرنا لازم قرار دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ سفر میں آپ فجر کی سنتیں پڑھتے تھے، عشاء کے وتر پڑھتے تھے، باقی آپ قصر پڑھتے تھے، صرف 2 رکعت۔ ٹھیک ہے، اب اس میں یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل ویسے نفل پڑھتے رہتے تھے، یعنی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ چاشت کے نفل تو وہ آپ سواری پر ہی پڑھ لیتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ سنتیں آپ ارادتاً چھوڑتے تھے نا، ورنہ آپ سنتیں بھی نفل ہی ہیں نا، سواری پہ پڑھ لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے جیسے تحیۃ الوضو ہیں اور جو ہے یہ چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر پڑھ لیتے تھے، مگر سنتیں نہیں پڑھتے تھے۔ میں سمجھتی ہوں آپ نے اسی لیے یہ کیا کہ میری امت کو سہولت رہے، اگر میں نے ایک بار بھی سنتیں پڑھ لی تو میری امت کی سہولت ختم ہو جائے گی، یعنی کہ میری ایک دلیل بن جائے گی نا لوگوں کے لیے کہ آپ نے پڑھی۔ تو دیکھیں اصل میں 2 رکعتیں ختم کرنے سے، کم کرنے سے تو سہولت نہیں آتی ہے۔
نماز میں 2 رکعتیں پڑھنے سے سہولت آتی ہے. پھر بات سمجھ رہے ہیں نا, اگر 12 رکعت نماز ہے تو اس میں سے 2 رکعتیں کم کر دیں تو پھر فائدہ تو کوئی نہ ہوا, پھر وہ 2 رکعتوں کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا. رعایت تو یہی ہے کہ 12 رکعت کی بجائے ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں اور 12 رکعت کا اجر پاتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیں, قصر سے نماز میں کمی نہیں ہوتی. یہ فلیس علیکم جناح کا یہی مفہوم ہے. ہم 2 رکعت پڑھیں گے مگر ثواب وہی 12 رکعت کا پائیں گے. جتنی رکعت نماز ہے اتنی کا پائیں گے, وہ کمی نہیں آئی. اور ایک ایکسٹرا ثواب ملے گا. کس بات؟ سنت کو زندہ کرنے, سنت کو زندہ کرنے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت کو زندہ کرے گا اس دن جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے اس کا دل زندہ رہے گا اور اس کا چہرہ تر و تازہ رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا دی, اللہ قیامت کے دن ان کے دلوں کو زندہ رکھے اور چہروں کو روشن رکھے جو میری سنتوں کو زندہ کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کا بھی ثواب ہے اور اس کو بتانا بھی چاہیے. ٹھیک ہے, اب ہم اس کے متعلق احادیث دیکھتے ہیں, اس کے بعد میں آپ کے سوالات سنوں گی, کیونکہ ہو سکتا ہے جو سوال آپ کرنے والے ہیں اس کا جواب آپ کو ویسے ہی مل جائے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ابتدا میں سفر و حضر میں 2 رکعت نماز فرض کی گئی تھی, پھر سفر کی نماز کو باقی رکھا گیا اور حضر یعنی قیام کی نماز پوری کر دی گئی. بخاری کی حدیث ہے اس کا نمبر 1090 ہے, مسلم کی حدیث ہے اس کا نمبر 685 ہے, احمد نے سے روایت کیا 6ٹھی جلد میں اس کا نمبر 272 ہے, بہقی نے بھی روایت کیا اسے اور 3ری جلد میں اس کا نمبر 143 ہے, دارمی نے روایت کیا 1لی جلد میں اس کا نمبر 355 ہے, نسائی نے روایت کیا 1لی جلد میں اس کا نمبر 255 ہے. تو کیا بتایا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, پہلے صرف 2 رکعت نماز تھی ابتدا میں, بہت ابتدا میں, معراج پر جانے سے پہلے کی بات ہو رہی, اور بعد ازاں اما عائشہ کہتی ہیں کہ پھر سفر میں 2 رکعت رہ گئی اور قیام میں پوری ہو گئی. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ابتدا میں 2 رکعتیں صبح پڑھی جاتی تھی, 2 شام میں پڑھی جاتی تھی. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو 5 نمازیں فرض ہوئی. پھر اب جب یہ 5 ہجری میں, ہجرت کے 5ویں سال, یہ جو ہے نا قصر کی اجازت آ گئی اللہ کے فضل سے. تو اس طرح سے پھر سفر میں 2 رکعتیں رہ گئی اور باقی نماز مکمل کر دی گئی. تو سفر میں کتنی رکعتیں ہیں؟ پھر 2, سوائے مغرب کے. مغرب کی 3 ہی پڑھی جاتی ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے مسافر پر 2 رکعتیں, مقیم پر 4 رکعتیں اور حالت خوف میں 1 رکعت نماز فرض کی ہے. مسلم کی حدیث ہے اس کا نمبر 687 ہے, احمد نے اسے روایت کیا 1لی جلد میں اس کا نمبر 237 ہے, ابو داؤد نے روایت کیا 1247 ہے, بہقی نے روایت کیا 3ری جلد کی 135 میں روایت ہے, اور ابن خزیمہ نے اسے روایت کیا اس کا نمبر 1346 ہے. تو ابن عباس بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ابن عباس تیسرے بڑے راوی ہیں حدیثوں. پہلے بڑے راوی کون ہیں؟ حدیثوں کے پہلے بڑے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. دوسرے بڑے راوی کون ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ راویہ, ٹھیک ہے, اور تیسرے ابن عباس. ٹھیک ہو گیا. تو ابن عباس تیسرے بڑے اور اہم راوی ہیں احادیث کے. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے حکم دیا. یہ اللہ نے کہا نا کہ نماز کم کر لو, آپ کوئی حکم تو نہیں باقاعدہ بتایا, تو پھر کس نے اس کی وضاحت کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی لیے ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے یہ فرض کر دیا. میرا کہاں گئی؟ اوپر کہاں؟ ادھر اوپر گئی. اوپر تو کوئی بچی نہیں. کون؟ سبا کے ساتھ گئی, پھر ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آن تک شروع کا کیا فیصلہ فرمایا کہ سفر کی حالت میں 2 رکعتیں, ٹھیک ہے, 2 رکعتیں. اور 2 رکعتیں جب کہیں تو پھر سنتیں خود ہی حذف ہو گئی نا, دوران سفر. اصل میں سنت کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے, جو سنت رکعتیں ہیں, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے, اور آپ کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے نا. تو آپ کا عمل یہ ہے کہ آپ سفر کے دوران وہ موقدہ سنتیں ترک کر دیتے تھے.